یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے ہیں جناب؟ جی آپ کا تعارف چاہتا ہوں۔ جی میرا نام ہے منور حسین نقشبندی۔ اچھا، کہاں کے ہیں آپ؟ جی میں تو ویسے بہار کا رہنے والا ہوں، لیکن فی الحال مہاراشٹر میں ہوں، ممبئی میں۔ آپ بہار میں کہاں کے ہیں؟ بہار کٹیہار ضلع۔ اچھا، اور بمبئی میں کہاں ہیں ابھی آپ؟ ممبئی میں بھانڈوپ میں ہے۔ اور آپ کہاں آرام فرما رہے ہیں ابھی، ذرا بتائیے۔ فی الحال کچھ دنوں پہلے تک تو تھانے ضلع کے اندر میں بھی رہا کرتا تھا، کہاں؟ مگر تھانے ضلع کے قریب ایک جگہ ہے ممرا، وہاں رہتا تھا۔ جی جی۔ مگر فی الحال ابھی شفٹ ہو گیا ہوں مسجد بندر، 2-3 دن ہی ہوئے ہیں۔ ممبئی میں ہی ہے؟ اچھا، رہنے والے کہاں کے ہیں؟ بہار کا ہی ہوں۔ ہاں، کون کس ضلع کے؟ موتیہاری ضلع۔ اچھا، موتیہاری۔ جی ٹھیک ہے جناب۔ وہ کچھ مسئلہ پیش آیا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو کال کیا تھا۔ فرمائیں، علم میں ہوگا دے دیں گے، نہیں علم میں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک حضرت جی آئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی جو میرے پیروکار ہوں گے وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے حضرت جی کے در کو چھوڑ کر کے جو دوسری جگہ ہدایت ڈھونڈے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور حضرت جی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میری زبان سے کبھی غلط نکل ہی نہیں سکتا، نکلے گا ہی نہیں۔ تو حضرت ایسے ملعون شخص، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کہ نہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان بچانے کے لیے؟ ہاں، بے شک دور رہنا چاہیے۔ ایسا شخص جی جو پوری یقین طور پہ صرف یہ جملہ بھی کہہ دے ہوئے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس ہدایت تلاش کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی، یا میرا طور طریقہ چھوڑ کے کسی اور کے طور طریقے پہ چلو گے جی، تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا تو یہ اس کی، ہاں یہ جو جملہ ہے، پہلے جملہ میرا سن لیجئے جی جی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی جو میرا طریقہ چھوڑ کے کسی اور کے طریقے پہ چلے گا، فقط اتنا کہتا ہے اور آگے یہ کہتا ہے کہ کسی اور کے طریقے پہ چلے گا وہ ہدایت نہیں پائے گا، گمراہ ہو جائے گا، تو ایسا کہنے والا کافر بنتا ہے۔ مگر اس جملے کے آگے ایک جملہ اور کہے، یعنی وہ اس طرح کہے کہ جو موجودہ زمانے میں میرے طریقے سے چلتا ہے جی وہ ہدایت پر ہے، جو میرے طریقے کو چھوڑ کے چلتا ہے اس مسئلے میں یا کسی خاص چیز میں وہ غلطی یا گمراہی پر ہے، کیونکہ جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یہ کفر نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اتباع سنت کی دعوت دے رہا ہے۔ مگر کوئی شخص فقط اتنا کہے کہ میرا طریقہ جس پہ میں چلتا ہوں، یعنی آپ کو میں تو ایک دم سلجھا کے بات کر دوں، اگر وہ صرف ساری چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر دے، اللہ رسول کی طرف نسبت نہ کرے، کفر بنتا ہے۔ جی جی، مطلب اگر اس میں یہ ہو موجودہ دور کا لفظ ہو، موجودہ دور کا لفظ بھی نہ ہو، فقط اتنا ہو کہ بھائی میں جس راستے پہ میرے راستے پہ چلو، کیونکہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں میں اہل علم ہوں، اور میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ سنت نبوی ہے۔ جی جی، کیونکہ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض سنتیں عرفی مسائل کے خلاف ہوتی ہیں۔ جی جی جی، تو اگر وہاں ایسا متنازع مسئلہ پیش آ جائے تو وہاں ایک عالم ایک دم بوانگ دول کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے طریقے کے خلاف چلنے والا گمراہ ہے، کیونکہ میں عالم ہوں اور میں چل رہا ہوں میرے نبی آقا نامدار سروری کونین خاتم النبی۔ آگے اگر یہ وضاحت موجود ہو، جی حضرت، آگے اگر یہ وضاحت موجود ہو کہ کیونکہ میرا یہ طریقہ میرا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ اکرام کا ہے، سلف صالحین کا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایمانی عبارت ہے۔ ہاں، اور اگر اس سے ہٹ کے فقط اتنا ہی ہو کہ جو میرے راستے پر چلے گا اسی کو نجات ملے گا، اسی کو ہدایت ملے گی،
اور اللہ رسول کا ذکر نہ ہو تو وہ تو کافر ہو جائے گا نا حضرت. ہاں اس سے ایک دفعہ اگر دیکھیں کفر کا مسئلہ ایسا ہے جی کہ ہم کیونکہ فقہ حنفی پڑھتے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان جی. بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا قول جی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ. کہ کسی کے قول و فعل میں اگر 99 پہلو کفر کے اور ایک جی، پہلو جی. ایمان کا بنتا ہے تو اس کے ایمان والے پہلو کو اپنانا چاہیے. جی جی حضرت. تو تو وہ یہاں پر بھی فقہا کی صراحت ہے کہ ایک دفعہ اس کی زبان سے یہ بات طے کر ہی لی جائے کہ جی بھائی آپ کا طریقہ کوئی الگ ہے اللہ رسول سے ہٹ کے. اگر بول دے کہ میں اللہ رسول کے طریقے پہ نہیں ہوں تو وہ کفر ہو جائے گا. نہیں حضرت، مطلب ایسا ہے نا کہ جو ابھی آپ نے جو ابھی آپ بات مجھے کی ہے، سنیے سنیے. وہاں کا جو ماحول ہے اس کا جی. پس منظر سمجھائیں گے تو میں بتا جی دوں گا. جی 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 میں نے پس منظر آپ کو بتا دیا ہے. تو حضرت جو آپ نے ابھی بات کی نا، مطلب اس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کہ اگر ایک کفر میں 99 پہلو، ایک مسئلے میں 99 جو ہے پہلو کفر کا ہو اور ایک پہلو ایمان کا ہو تو ایمان کو ہی تسلیم کیا جائے گا، اس ایک پہلو کو ہی جو ہے قبول کیا جائے گا. جی جی تو حضرت یہ تو اگر فقہی کفر ہو تب اس میں نا کہ جیسے کہ فقہی مسائل میں کفر نہیں بنتا. نہیں حضرت، دیکھیے حضرت ایسا ہے نا کہ ایک ہے کفر فقہی قطعی، کفر فقہی ضنی. 2 سیکنڈ ہے نا؟ آپ لائن پہ رہیں. میرے ایک بڑے عزیز ہیں، وہ سفر میں ہیں، ان کا بار بار کال آ رہا ہے. ابھی آئے گا تو میں آپ کو بول کے کال اٹھا لوں گا ان کا. ہاں چلیے ٹھیک ہے حضرت. نہیں میری میں جو کہہ رہا تھا ہاں فرمائیں. سن لیجیے. اور ایک ہے کیا کہ یہ کفر کلامی. ہاں کفر کلامی جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار کرنے سے لازم آتا ہے. ہاں اور تو وہاں کفر ان کا اصل میں وہاں جو ہے جو سامنے والا بندہ ہے، میں اس کو نہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں نہ تقریب. فقط آپ نے فیصلے کے لیے فون کیا تھا تو میں وضاحت چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں کتنا بھی مسئلہ خراب ہو ایک مومن کے اوپر یہ زیب نہیں دیتا کہ جب تک کوئی سامنے والا اہل اللہ الہ الا اللہ ہو اور اس کا وضاحتی کفر سامنے نہ آ جائے تو کافر کہنا اپنے کو کوئی ایسا کام نہیں لگا ہوا ہے. اصل میں ایسا ہے نا حضرت کہ میں غالباً مسلم شریف پڑھ رہا تھا شاید. ہاں اس میں ایک حدیث شریف مجھے ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حدیث میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک، یعنی کہ ہاں مسئلہ کیا آیا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً شاید وہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کو نوٹ فرما لیا کرتے تھے. تو جو بڑے بزرگ صحابہ اکرام تھے وہ منع کرتے تھے کہ کیوں لکھتے ہو، مت لکھو. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ جو بیان کرتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں لیکن مجھے منع کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے میری زبان سے کبھی غلط نہیں نکلے گا. تو یہ تو خصوصیت میں ہو گئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں پھر دیکھیں یہ خصوصیت میں سے تو اللہ کے نبی کے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا لسان مبارک سے ایک جملہ اور نکلا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. جی مناقب حضرت عمر میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر دیکھتا حق ہے اور سوچتا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زبان پہ حق جاری کر دیا ہے، اس طریقے کی بھی روایت ہے. اور حق جاری کر دیا ہے الگ بات ہے، غلط نہیں نکلے گا. یہ دو پہلو ہیں الگ الگ. نہیں دیکھیں میں یہ آپ کا اپنا نظریہ ہوگا اس مسئلے میں، مگر میں نے حق جاری کر دیا ہے یہ اس کے تو ہم قائل ہیں. حق جاری کر دیا اس کے ہم قائل ہیں، لیکن غلط نہیں نکلے گا. یہ گاؤں میں آیا ہے حضرت، جو آپ کے گاؤں میں آیا ہے جی اس سے ایک دفعہ تصدیق ہی ہو جائے کہ واقعی وہ اتنا جری ہے خبیث کہیں کا جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، یا ان صاحب کی مراد وہ ہے جو میں نے سمجھایا ہے. جی میں نے حضرت تو یہی ہے نا کہ بھائی ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ہی جو ہے طریقے پر چلنے والے کو نجات ملے گا. تو دیکھیں وہ جانتے بوجھتے ایسا کہہ رہا ہے کفر ہے. جی اور دوسری بات انہیں اس کا چاہنے والا یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ جو میرے شیخ کے در کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ڈھونڈے گا ہدایت وہ گمراہ ہو جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی. تو دیکھیں وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو جائے گا اس کے اوپر کفر کا نہیں بلکہ فسق اور دلالت کا فتویٰ آئے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے. کس کا؟ وہ جو اس کا متبع مرید ہے نا، جی بنا بر جہالت اس پہ فسق کا فتویٰ آئے گا، کفر کا نہیں آئے گا. اچھا
اور یہ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہدایت موقوف ہے میری جو ہے جیسے کہ انہوں نے اگر یہ جملہ کہہ ہی دیا ہے کہ بھائی میرے علاوہ کسی اور کے پاس ہدایت نہیں، یہ تو بھائی کفر قطعی میں شامل ہو جاتا ہے. جی جی وہ بالکل بالکل واضح طور پر کہا ہے حضرت، بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں ایک بات کہی ہے قرآن شریف میں. حضرت اللہ تعالیٰ جی بات سنیے پہلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے ما ینطق عن الہویٰ، جی جی کہ میرے نبی میرے محبوب جو ہے وہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اور جو حق کی طرف سے کہا جائے وہ تو حق ہی ہے. جی تو اگر کوئی خبیث اتنا جری ہو گیا ہے تو اس پہ کفر ہوگا. ان کے وہ مریدین جو کہ ایک زمانے میں مدرسہ پڑھے تھے اور پھر ان کو کتابوں سے دوری ہو گئی، یعنی کہ آدھے عالم. جی 2 سیکنڈ انہیں کا کال آ رہا ہے میرے دوست کا، میں لائن پہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، لے لیجیے، میں انتظار کر رہا ہوں. ہیلو عبداللہ بھائی. ہاں بولے. ہاں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا ان کے وہ مریدین جو اب علم سے دوری بنا چکے ہیں ان پہ بھی کفر آئے گا. مگر وہ جو جاہل قسم کے لوگ جو کورا صفا ہے، جنہیں کبھی کچھ پڑھا نہیں لکھا نہیں، ان پہ فتویٰ فسق اور دلالت یعنی گمراہی کا آئے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو جی حضرت میں ذرا ایک بات بولوں، دل تھام کے سنیں گے آپ؟ ہاں بتائیں. حضرت یہ جو ہے نا تذکرۃ الرشید میں صاف لکھا ہے گنگوئی صاحب نے کہ سن لو حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، اس دور میں نجات حاصل ہے، میری اتباع پر ہدایت موقوف ہے. اور جو کتاب ہے یہ کیا کہتے ہیں ان کا مرثیہ گنگوئی، جس کو جو ہے محمود الحسن صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہدایت جس نے ڈھونڈی کسی جگہ ہوا گمراہ، وہ میزاب ہدایت تھے، کہے کیا نص قرآنی. اچھا آپ ایسا یعنی گنگوں کے علاوہ دونوں دوسری جگہ ہدایت ڈھونڈا. سنیں جو غلطی ہے سو غلطی ہے. پھر آپ سنائیے گا. تو آپ کے کہنے کے مطابق اگر آپ جو ہے تعصب کا اینک اتار کر کے بات کریں گے اور حق کا ساتھ دیں گے تو فتویٰ کفر جو ہے کیا کہتے ہیں محمود حسن پر بھی لگتا ہے اور گنگوئی صاحب پر بھی لگتا ہے. تو ایسا کریں آپ ان دونوں کتابوں کی میرے کو فوٹو بھیج دیں. ٹھیک ہے، صبح 11 بجے آپ مجھے کال کیجئے گا انشاءاللہ. ابھی بھیج دوں؟ اگر ابھی بھیج دوں تو دیکھیں مجھے بھی تو تحقیق کرنی ہے کہ واقعی. چلیے ٹھیک ہے. اگر مجھے میں بھیج دیتا ہوں، آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو بعد میں دے دیجیے گا، کوئی یہ نہیں ہے. نہیں میں صبح 11 بجے آپ کال کیجئے گا، میں جواب دے دوں گا، بے فکر رہا. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالہ بھیج دے رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے اچھے سے. جی بے فکر. چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب قاسمی صاحب. جی کوئی مسئلہ نہیں. چلیے ٹھیک ہے. چلیں. ہاں عبداللہ بھائی.